السلام علیکم ناظرین، میں طاہر مجید سندھو پروگرام نظام سلطنت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اورنگزیب فرازی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی السلام جی۔ پچھلے دنوں فریز صاحب آپ نے پروگرام کیا تھا روبرو، وہ نظر سے گزرا، اس کو سارا دیکھا۔ اس میں آپ نے 200 اور 300 500 700 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا وہ نظام جو آپ نے ڈسکس کیا اس میں 700 لوگوں کی پذیرائی عوام میں کیسے ہوگی؟ اس کو کیسے لے کے چلا جائے گا؟ اس کو کیسے دیکھے گی عوام، کیسے ایکسیپٹ کرے گی؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ عوام جمہوریت کے خلاف اس بات کو کیسے تسلیم کرے گی؟ جی بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، یا سیاستدان کیسے تسلیم کریں گے، یا پھر وہ لوگ جو صاحب اختیار ہے وہ کیسے تسلیم کریں گے؟ سندھو صاحب، یہ بڑا اچھا کیا آپ نے یہ پروگرام شروع کر دیا، اور نام بھی اس کا بڑا خوبصورت ہے، نظام سلطنت۔ جی ایک نظام دنیا ہے، اس کے آگے ٹکڑے ہوتے ہیں، نظام سلطنت ہے، ایک نظام ہوم ہے، گھر ہے، ایسے ہی دنیا میں ہر جگہ ایک نظام ہے۔ جی بالکل صحیح۔ حتیٰ کہ چیونٹیوں کا بھی ایک نظام ہے، ان کی بھی ایک ملکہ ہوتی ہے یا بادشاہ ہوتا ہے، ملکہ کہتے ہیں اکثر، جی اس کا بھی ایک نظام ہے۔ مطلب حیوانوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے، پرندوں میں بھی ہے، اور اس نظام کو بہتر کرنے کی انسان کو ہر وقت کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ جو موجودہ جمہوریت جا رہی ہے، اس نے پاکستان کو پونی صدی میں کچھ نہیں دیا۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ تو میرے ذہن میں ایک ہی سوال آیا کہ 200 لوگوں کی مجلس شورا ہو، مختصر بتا رہا ہوں، تفصیل نہیں، تفصیل روبرو میں دیکھیں۔ جی 200 لوگوں کی مجلس شورا ہو اور 500 لوگوں کی ایک ٹیم ہو جس کو عطا کریم کہا جائے، اللہ کی عطا، اس میں سے قرآن اندازی کر کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، ٹھیک ہے جی، اور تمام وزراء چنے جائیں 3 سال کے لیے، اور 3 سال کے بعد وہ لوگ دوبارہ اقتدار میں نہ آئیں۔ فریز صاحب، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، روبرو میں تو کافی تفصیل سے آیا، چونکہ ہم نے یہاں چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ کرنے ہیں۔ پہلے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ 200 لوگ اور مجلس شورا اور پھر 500 لوگ، ان دونوں میں ڈفرینشیشن کیا ہے؟ 200 لوگ کون ہوں گے اور 500 لوگ کون ہوں گے؟ یہ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجیے۔ تھوڑا سا کر کے پھر وہ جو پبلک میں پذیرائی ہے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ 200 لوگ وہ ہوں گے جس کو خفیہ ادارے، ٹھیک ہے، اور کچھ صاحب اختیار لوگ ان کو چنیں گے۔ ٹھیک ہے، چننا مشکل نہیں ہوگا، مطلب اگر پنجاب یونیورسٹی میں سے کیا ایک آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو سچ بولتا ہے، جو دیانتدار ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب اس ملک میں 22 کروڑ لوگوں میں 700 لوگ نہیں ملیں گے، 200 لوگ وہ ہوں گے جو لوگ مجلس شورا میں ہوں گے، جو گورنمنٹ بنے گی اس کی کارکردگی دیکھیں گے، اور وہ خود برسر اقتدار کبھی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ گورنمنٹ سے پے لیں گے، اور وہ گورنمنٹ بنانے میں 500 لوگ چننے میں مددگار ہوں گے۔ صحیح، وہ پاکستان کے اعلیٰ ترین لوگ ہوں گے، ان کو چنا جائے گا، اور جب 500 لوگوں کو چنا جائے گا تو یہ بھی 200 چننے میں شامل ہوں گے۔ یہ جو 500 لوگ ہوں گے، یہ ان میں سے بھی لوگ تبدیل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ذرا سی بات کر لیتا ہوں، ان میں سے آپ، وہ تو خیر بیٹھ کے کرنے والی بات ہے نا، ان میں سے 2 سال بعد 50 لوگ چینج کرنے آپ نے، قرآن اندازی سے 50 لوگ آپ نکال دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جی، بھلے یہ جو 50 لوگ آپ نکالتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ عطا کریم میں چلے جائیں، ٹھیک ہے جی، وہ پھر سلیکشن میں آئیں گے، وہ جیسے روبرو پروگرام میں آپ نے ساری تفصیلیں وہ نکل جائیں گے، اس کی جگہ 50 لوگ اور آ جائیں گے، اور جب دوبارہ قرآن اندازی ہوگی 2 سال بعد، 1.5 سال بعد 50 لوگوں کی نکالنے کی، تو جو لوگ پہلے نکل چکے ہوں گے، جی جو نئے آئے ہوں گے، وہ قرآن اندازی میں شامل نہیں ہوں گے، 150 میں سے قرآن اندازی ہوگی۔ یہ موٹی سی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب وہ جو آپ نے سوال کیا، عوام میں پذیرائی، عوام میں پذیرائی، جی اب آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں 11 کروڑ 56 لاکھ ووٹر ہیں، جی بالکل ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، ہمارے یہاں پاکستان میں جو ووٹ کاسٹ ہوتا ہے وہ 50% سے زیادہ نہیں ہوتا، بہت اسے بھی کم ہو، 37 40 45% بہت ہائیسٹ ہوتا ہے جب اگر کبھی ہوتا ہے۔ جی چلو 50% لگا لیتے ہیں 50%، اگر 50% بھی لگا لیں، اگر آپ یہ بھی لگا لیں کہ اس میں سے 6.5 کروڑ ووٹ کاسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب بچہ 5 کروڑ لوگ بچے۔ صحیح، وہ جو 5 کروڑ لوگ بچے ہیں، وہ نظام سلطنت
کے ویل وشر ہوں گے. ذرا غور کیجئے گا. بالکل ٹھیک. وہ نظام سلطنت کے ویل وشر ہوں گے. وہ ہم ایک ویب سائٹ دیں گے, اس پہ وہ لوگ ہمارے ممبر نہیں ہوں گے, ہم سیاسی جماعت تو ہے نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. وہ ہمارے تائید کندہ ہوں گے. میں سمجھ گیا آپ کی بات, چونکہ وہ ووٹ نہیں ڈالنے ہیں. کیوں؟ ان کو یہ سسٹم پسند نہیں ہے, یا سیاستدان پسند نہیں ہے, یا کچھ اور. یہ اس نظام سلطنت سے وہ ایگری نہیں کرتے, اس لیے وہ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں. میجورٹی جو 50% میں سے ہوگی وہ ایسے ہوگی. خوبصورت بات. بالکل صحیح کہا. وہ الیکشن والے دن سوتے ہیں. یس. یا وہ دلچسپی نہیں لیتے. جی جی. یا وہ اگر گفتگو بھی کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ نہیں دینا. تو وہ 5 کروڑ لوگ, ہمارا یہ جو پروگرام ہے, اس میں واحد یہ پروگرام ہے پاکستان کا جس کے تائید کنندہ 5 کروڑ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. چونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک. قرآن اندازی ہوگی, جس کو قرآن نکالا جائے گا اس کو عوام کی تائید بھی ہوگی, اور وہ وہاں پہنچا, اچھا آدمی تھا, نیک آدمی تھا, پرہیزگار تھا, سچا تھا, دیانتدار تھا. کیا ہے, دیانتدار لوگ اس ملک میں ہے نہیں. بالکل ہے. بالکل ٹھیک ہے, پڑھے لکھے سارے. جب اس بندے کی قرآن اندازی ہوگی تو اللہ کی تائید بھی اس میں شامل ہو جائے گی کہ اللہ نے منتخب کیا اس کو. اچھا, یہی جو نظام سلطنت کی بات ہو رہی ہے, 200 لوگ ہوں گے, وہ 500 کو چنیں گے, پھر 500 کی قرآن اندازی, ان میں سے کسی ایک کا قرآن نکلے گا, جس کو اللہ چاہے گا قرآن اسی کے نام سے نکلے. اچھا, وہ جو ہمیں ابھی آپ نے جو بہت اچھی بات کی کہ جو ووٹ ڈالنے نہیں جاتے, وہ کن وجوہات کی بنا پہ, وہی جو گزشتہ 74-75 سال سے جو نظام کو دیکھتے آ رہے ہیں, اس سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ یا یہ نظام چلے. وہی لوگ ہوں گے جو ہمارے جو ویب سائٹ ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا, اس پہ اگر وہ آتے ہیں, اب سوال اس میں ایک اور پیدا ہوتا ہے. وہ 5 کروڑ کی تو پذیرائی ہو گئی, 5 کروڑ میں سے 50% بھی آگے, 2.5 کروڑ بہت بڑی ایک, جو ہمارے صاحب کا گورنمنٹ وہ 1 کروڑ 70 لاکھ 1 کروڑ 70 لاکھ پہ کھڑی ہے. میں اسی طرف آنے لگا تھا. اب اس نظام کو چینج وہی جو ووٹ ڈالنے نہیں گیا, جو اس طرف آئے گا وہ چینج کرے گا. لیکن وہ نہیں چینج کرے گا. لیکن وہ چینج کرے گا, کیونکہ اس نے کہا جی مجھے یہ نہیں چاہیے. فیور کرے گا وہ بھی. ہاں, لیکن اوپر جو اس وقت جب سے میں نے وہ سنبھالا, اوپر کی بات ابھی ہم کر ہی نہیں رہے. چینج تو کرنا ہے نہیں صاحب. اچھا, ابھی تو عوام میں جو عوام کی پذیرائی کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. آپ جو نیکسٹ پروگرام کریں گے, جی جی ٹھیک ہے, نظام سلطنت کا, جی جی, اس میں آپ یہ موضوع رکھ لیں کہ اوپر کے لوگ کیسے اس کو مانیں گے. یا ہر دفعہ آپ ایک رکھیں گے. ابھی تو میں صرف عوام ووٹر کے لیول پر ہوں. سمجھ گئے. ووٹر ہم ایک ویب سائٹ بنائیں گے, آپ کی مرضی سے بنے گی, جو بھی اس کا نام ہوگا, جس طرح ہوگا. وہی نظام سلطنت بہت خوبصورت نام ہے. ہاں, اس میں جو جیسے WW جو کچھ کرتے ہیں آپ, وہ کر کے اس میں لوگ کہیں گے کہ طاہر سندھو صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں, اورنگزیب فرازی جو بات کر رہا ہے, ہم اس سے ایگری ہے. اگر ایسا ہو, اس کی خوبصورتیاں تو ہم آگے چل کے بیان کریں گے. جی بالکل. مسلسل ہم پروگرام 10 20 50 پروگرام کریں گے تو اس میں خوبصورتیاں آئیں گی. بالکل صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اس میں ایک خوبصورت بات شامل کرنا چاہتا ہوں, تو وہ طاہر سندھو صاحب کو کہہ دے, وہ فون کر دے کہ یہ یوں ہے, اور وہ جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ لکھ دے کہ یہ سجیشن دے دے کہ بھئی اس کو آپ یہ شامل کر سکتے ہیں. یا مجھے کہہ دے, یا ہمارے ادارے کو کہہ دے, ویلیوز کو, کہ بھئی اس کو یوں کرے. ہمارا جو سیٹلائٹ پہ چل رہا ہے ہمارا چینل, اس میں ایک نمبر چل رہا ہے, تو اس پہ آپ کہہ دیں کہ بھئی اس کو یوں کر سکتے ہیں. اصل میں جو آپ نے سوال کیا کہ ہمارے ساتھ تو 2 4 6 بندے 10 بندے کیسے ملیں گے, ہمارے ساتھ 5 کروڑ لوگ ملیں گے. بالکل ایسے ہی 5 کروڑ لوگ اس لیے ملیں گے کہ وہ ہماری طرح ووٹ ڈالنا نہیں چاہتے. ہم ان کو کنونس کریں گے, وہ ہمیں کنونس کریں گے کہ بھئی ہاں, یہ جو آپ جو منشور دے رہے ہیں, آپ جو فارمولہ دے رہے ہیں, یہ بڑا کمال کا ہے. اور ایک بات سندھو صاحب یہ بھی ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی نئی بات ہوتی ہے نا جی, اس کو لوگ فوری طور پہ نہیں سمجھتے. ایسے ہی نہ ہم سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ نہیں, یہ ممکن نہیں ہے, یہ ایسا ہو نہیں سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے پاکستان کا نام پہلے لیا گیا, یہ علیحدہ ایک ریاست ہونی چاہیے. ہاں ٹھیک, 1857 میں جنگ آزادی ہوئی, اس وقت پاکستان کا نام بھی نہیں تھا. نہیں, پاکستان نہیں تھا. لیکن تحریک آزادی, جنگ آزادی ہوئی, اس کے 90 سال کے بعد پاکستان سلطنت پاکستان مارز وجود میں آئی. جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہلے گورنر جنرل تھے, ان سے کسی نے پوچھا
کہ ہمارا آئین کیا ہوگا. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی فریز صاحب کہ قرآن ہمارا آئین ہے. پوچھا ادارے کون سے؟ انہوں نے کوئی ادارہ نہیں بنانا, سارے ادارے بننے میں صرف ایک ادارہ بنانا ہے جس کی بہت ضرورت ہے, وہ ہے تعلیم کا ادارہ. ٹھیک بات, ٹھیک. اس کے بعد اگر ہم 47 سے آج تک اگر ہم سروے کرتے ہیں کچھ 600 تو ادارے بن چکے ہیں. 1973 میں آئین دیا گیا. اس آئین کو دیکھتے ہوئے جو 5 کروڑ جو ووٹر کی بات ہو رہی ہے, وہ اس آئین سے بھی تصادم کرتے ہیں. ان کی سوچ کیوں؟ وہ آئین میں عام آدمی کے لیے لکھا تو بہت کچھ کیا کچھ نہیں کیا. اس لیے ضرورت پڑی ہے نظام سلطنت کوئی اور ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا, اب یہ تو آپ نے پاکستان بنانے کی اور یہ بات کر دی. ہم پروگرام زیادہ لمبا نہیں کریں گے چونکہ پبلک اب زیادہ دیر آئینے کے سامنے اپنی شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے. اتنا ٹائم نہیں کسی. وہ ادھر چوں کنگھی کرتا ہے, کہتا بس جانا ہے, دیر نہیں. مختلف لوگ کہتے ہیں 900,000 پاکستان کے ترانے لکھے گئے. ہر ترانہ کیوں ریجیکٹ ہو گیا؟ اور آپ کو میں حیرت کی بات بتاتا ہوں, اس میں سے ہندوؤں نے بھی ترانے لکھے. جی بالکل ایسے ہی, دھنیں بھی بنی, بجتے بھی رہے. ہاں جی. تو آخر حفیظ جلندری والا, ہاں جی, آخر میں کئی 100 ترانے ریکارڈ ہونے کے بعد یہ ترانہ, تو ہمارا یہ جو ترانہ ہے اس کو بجنے دیں. ہاں جی, پاک سرزمین, اس کو بجنے دیں. جی نظام سلطنت کو بجنے دیں, اور اس کی حقیقت تک انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین بھی پہنچیں گے, ہم بھی پہنچیں گے انشاءاللہ. یہ ہم چاہتے کیوں ہیں, بس بات کو ختم کرتے ہیں. ہم چاہتے اس لیے ہیں کہ اس ملک کی ترقی ہو, اس ملک کا نظام بہتر ہو, پاکستان میں رہنے والے لوگ خوشحال ہوں, ان کے پاس تعلیم ہو, ان کے پاس پیسہ ہو, ان کے پاس عزت ہو, اور ان کا جو حکمران ہو اس کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ فراڈیا ہے, یہ ہے. جو اس قرآن اندازی سے آئے گا اس کے اوپر تنقید کرنا بالکل ایسا جیسے حرام ہو جائے گا. ناظرین, جیسا کہ ابھی فرائض صاحب نے فرمایا کہ سلطنت کا جو نظام ہے وہ عام آدمی کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے. ہم جو ترانہ بجانا شروع کیا ہے آج سے, نظام سلطنت, یہ بجاتے رہیں گے, آپ تک پیغام پہنچاتے رہیں گے, چھوٹے چھوٹے پروگرام کریں گے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے فرائض صاحب نے فرمایا کہ بہت سارے پروگرام ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان ہمارا گھر ہے, یہ سلطنت ہمارا گھر ہے. ہم نے اپنے گھر کو کیسے بچانا ہے, جو حالات چل رہے ہیں اس میں سے بچتے ہوئے کیسے نکل جائیں گے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.